کو درست رکھیں، آپ قرآن پڑھیں بھی، اس کے احکام سیکھیں اور اس پہ عمل بھی کریں، ہے نا. تو قرآن مجید سے رشتہ مضبوط رکھیں، مصلی سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں. اور وہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی بھاری سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میرے پیارے، آج جو قومیں دین اسلام کو نہیں مانتی، آج میری مائیں بہنیں بھی سنیں کہ جو بیٹیاں آج دین اسلام کو نہیں مانتی، وہ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بے جان بت کے آگے اپنا سر ٹیک دیتے. آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ منظر روزانہ؟ کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، بے جان بت کے سامنے اپنا سر ٹیک دیتے، ہے نا. یہ کتنی بڑی کم عقلی کی بات ہے. اور ہمارے گھر کا کوئی چھوٹا سا بھی بچہ ہوگا تو وہ ایسا نہیں کرے. یہ دین اسلام کی برکت ہے. تو اس نعمت کی قدر کیجیے جو مذہب اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہمیں اس کی نہایت طور پہ قدر کرنی چاہیے. اور دوسری بات کہ ہمیں اپنے اخلاق اور رویے بھی سدھارنے چاہیے. مذہب اسلام نے جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، مسجد میں آنے جانے کے آداب بتائے ہیں، جہاں تلاوت کلام مجید کا حکم دیا ہے، وہیں ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے یہ بھی بتایا. ہمیں ماں باپ کا کیسے ادب کرنا ہے نا. آپ دیکھیں، ماں باپ کا تو ادب ہونا چاہیے اور نہایت طور پہ ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، اور باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ قدر کریں، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پہ جایا کریں، فاتحہ پڑھا کریں، انہیں پڑھ کے بخشا کریں، ہے نا. ایسا نہیں ہوتا کہ مردے دنیا سے گئے تو ختم، اگر ختم تو پھر عذاب کس کو ہوتا؟ کچھ سوچنے والی بات. اگر ختم تو عذاب اور نعمت کسے ملتی؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا قبر میں عذاب اور قبر میں نعمت، کسے ملتی جناب؟ تو جایا کریں ہر جمعہ کو، بلکہ اپنے والدین یا گھر کے بڑے جو انتقال کر گئے ہیں، نوجوان بچوں کو لے کے جایا کریں. فرمایا نبی علیہ السلام نے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کہ یہ آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے. اپنی اولاد کو لے کر جائیں، اسے بھی احساس ہو کہ ہمیں مرنا ہے. ہمارے نوجوان کہاں وہ شب برات میں اسٹنٹ کرتے گھومتے ہیں خالی، کبھی عام دنوں میں وہ جاتے ہی نہیں. اپنے بچوں کو لے کے قبروں پہ جائیں اور انہیں کھڑے ہو کے بتائیں کہ قرآن کی جو آیت یاد ہے پڑھو، اور سارے جو مسلمان مردے یہاں دفن ہیں ان کے لیے نیک دعائیں کرو. اور آپ کو پتہ ہے، جب کوئی بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہے، کوئی پوتا اپنے دادا کی قبر پہ جاتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ جاتا ہے، تو جو مردہ ہوتا ہے وہ قبرستان کے دوسرے مردوں پہ فخر کرتا ہے. دیکھو آج میرے گھر سے، اور آج ہی میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن قبر میں گناہوں کے ساتھ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن گناہ سے پاک اٹھایا جائے. لوگوں نے پوچھا کیسے؟ فرمایا دوسرے مسلمانوں کی دعا سے اللہ جانے والے مسلمانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یعنی آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے. زندہ ہے تو بھی کریں، انتقال کر گئے تو اور کریں، اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے. آپ کے گھر کے دادا دادی، چاچا چاچی، کسی کا بھی رشتہ دار کا ایمان پہ جو دنیا سے چلے گئے، اس کے لیے نیک دعائیں کیا کریں، ہے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جاتا قبر میں گناہ گار ہے، اٹھایا جاتا گناہوں سے پاک. کب؟ جب اس کے رشتہ دار، دوست احباب اس کے لیے نیک. اور میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا، آپ نے تو ایسے دوست پال رکھے ہیں کہ جو آپ نہیں، آپ لوگ تو اچھے لوگ ہیں، یہاں لڑکوں نے تو ایسے دوست پال رکھے ہیں جو صرف لڑائی جھگڑا کر پاتے. ایسے دوست پالیں جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کچھ پڑھ کے بخش سکیں، ہے نا، آپ کے لیے دعائیں کر سکیں. دنیا کی زندگی ہے، کمزوری میں بھی گزر جائے گی تو گزر ہی جائے گی، ہے نا. آپ کو کوئی مار بھی دے گا تو ٹھیک ہے، صبر کر لیں گے، چلے گا. لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ نہایت سخت. قبر کی جو سختی، قبر میں کچھ نہ ہو پھر بھی آپ سوچیں کہ قبر جیسی جگہ پہ آپ کو لٹا دیا جائے تو کیسا لگے گا. چلیں کوئی عذاب ثواب نہیں، آپ ذرا سوچا کریں قبر کا منظر ہے نا، کہ قبر میں کوئی لٹا دے، اوپر سے پٹرا کر دے، مٹی ڈال دے، کچھ نہ ہو اس میں تو کیسا لگے گا. آپ سوچیں کیسی گھور تنہائی، جہاں بیٹا باپ کے ساتھ نہیں ہے، باپ بیٹے کے ساتھ نہیں ہے، شوہر بیوی کے ساتھ نہیں ہے، بیوی شوہر کے ساتھ نہیں ہے، اولادیں ماں باپ کے ساتھ نہیں. ہاں، اپنی اولادوں کو اگر آپ نیک بھلا بنا کے جائیں گے تو پھر اولادوں کی نیکی آپ کے ضرور قبر میں کام آئے گی، ہے نا. کوئی نیک کام کر کے جائیں گے، اپنے بچے کو حافظ بنا کے جائے، جیسے غیاث الدین بھائی کے ابو نے بنایا، یا پھر آپ اپنے پوتوں کو، جیسے آپ کے پوتے حافظ ہیں، تو انہیں یہ بھی سکھائیں کہ بیٹا حافظ تو آپ ہیں، لیکن اپنے بڑوں کو یاد بھی رکھا جاتا ہے. گھر میں جن کا انتقال ہو گیا، بیٹا کبھی، اب یہ نہیں کہ سال میں ایک ہی بار قرآن خوانی ہوگی، مولانا صاحب حافظ جی آئیں گے تو روزانہ پڑھ کے بخشیں، کون حرج ہے. فجر کے بعد جو آپ کو یاد ہو، الحمدللہ. مولانا لوگ تو 200 روپے فیس بھی لینے لگے ہیں.
कुरान खानी। अब आप बताएं, जिस कुरान पढ़ने का उज्र पैसा ले लिया गया उसमें सवाब कहाँ बचा? एक ही चीज़ मिलती है जनाब, या पैसा या सवाब। अब जब बचा नहीं तो बख्शेंगे क्या? तो घर में बैठे अपने घर वालों के साथ बैठ के कुरान पढ़ ले, हो गई कुरान खानी, बख्श दें। बख्शने के लिए बुला लें मौलाना साहब को कि बख्श दीजिए भाई, हम लोगों ने सवाब इकट्ठा कर लिया, आप बस बख्श दीजिए, दे दीजिए उनको 200 रुपये बख्शने का, कोई बात नहीं, सवाब तो आपका रहेगा, कोई मसला नहीं। कुरान पढ़ना सीखें। आप नहीं कुरान पढ़ सकते, कभी अपने घर वालों के साथ बैठ के कलमा दुरूद पढ़ लिया करें, है ना, कभी 100 बार दुरूद पाक पढ़ लिया, मेरी माएँ बहनें बैठ के पढ़ लें, इज्तिमाइयत में बरकत है। अब आप कहेंगे कि हम तो पढ़ते ही हैं, फजर बाद पढ़ते हैं, जुमा के दिन पढ़ते हैं, इज्तिमाइयत में बरकत है ना, यानी पता चला कि वो घर की अम्मी सास भी बैठी हैं, बहू भी बैठी हैं, अपनी दूसरी भौजाई भी बैठी हैं, ननद भी, जब एक जगह बैठ के मुसलमान कुछ मांगते हैं ना अल्लाह से, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती, वो अता कर देते। इज्तिमाई तौर पर फरमाया गया ना, जो 40 मुसलमान जिस दुआ पे आमीन कहते हैं अल्लाह वो कबूल कर लेते। तो घर में आप जितने लोग हैं बैठ के अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें। घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, बैठ जाएं अल्लाह की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें, साथ में बैठें, इससे आपस की जो दिली कदूरत है वो भी दूर हो जाएगी। और याद रखें, ज़िंदगी इन चीज़ों के साथ ना बिताएं, कतन ना बिताएं, है ना, दिल में एक दूसरे की नफरत, एक दूसरे का बुग़्ज़, हसद। और याद रखें, ये एक बात अपने जहन में बैठाएं, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। हम फरिश्तों के साथ नहीं रहते भाई, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, ये लोग बर्दाश्त करते हैं, इन लोगों से नहीं होती, नेक लोग हैं, लेकिन हम लोगों से भी होती गलतियाँ, आप लोग भी बर्दाश्त करते हैं, होती गलती, ऐसा नहीं, सबसे होती। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए और कहा कि मेरी बीवी ये है, ये है, ये है, ये है, इतनी खराब, उतनी खराब। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब सब कुछ कह लिया तो नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से पूछा, कोई अच्छाई भी है? तो फरमाया, ये हदीस पाक, कितनी प्यारी बात नबी ने फरमाई कि कोई शख्स किसी के बारे में बुराई कर रहा है, नबी ने कहा कोई अच्छाई है? फरमाया हाँ, अच्छाई ये है कि वो बिस्तर की बड़ी पक्की, यानी वो किरदार की बड़ी सच्ची है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि तुम्हें चाहिए अगर तुम उसकी अच्छाई पे निगाह रखते हुए ज़िंदगी बिता लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो लोग की अच्छाइयाँ तलाशना सीखें, ये हमारे नबी का तरीका है। और थोड़ा सा अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ सुलूक अच्छा रखें कि नबी अलैहिस्सलाम जब घर में आते तो हज़रत आयशा से कहते, कोई ऐसा नहीं करता। वो आज तो हमारी माँ बहनों को मॉडर्निज़म के नाम पे बेपर्दा किया जा रहा है ना, बल्कि ये मॉडर्न दौर उन्हें कोई मोहब्बत नहीं देता। जैसी मोहब्बत और जैसी इज़्ज़त हमारे नबी ने अता फरमाई है ना, वैसी मोहब्बत और वैसी इज़्ज़त दुनिया की कोई तहजीब नहीं देती। नबी अलैहिस्सलाम जब अपने घर में आते तो अपनी बीवी हज़रत आयशा से कहते, आयशा चलो देखते हैं उस दीवार के पास या किसी भी चीज़ के पास, पहले मैं पहुँचता हूँ कि पहले तुम पहुँचती। आप बताएं, आज के दौर के मॉडर्न हस्बैंड ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम की जो बीवियाँ ज़्यादा सदका देती थी, नबी फरमाते हैं, जो जिसका हाथ लंबा होगा वो क़यामत में मुझसे पहले मुलाकात करेगा। मौत के ज़ाहिरी दुनिया से जाने के बाद उसकी मुझसे पहले मुलाकात होगी। हाथ, अब नबी अलैहिस्सलाम की बीवियाँ आपस में हाथ नापने लगी, फिर बाद में उन्हें समझ आया कि हाथ लंबा होने से मुराद जो सदका ज़्यादा दे, है ना। अब देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि अपनी बीवियों पे शफकत इस तरह से करो कि उनके निक नेम रखो, है ना, कोई पुकारने वाला नाम। हज़रत आयशा ने हज़रत खदीजा के बारे में कहा ना, उनका इंतकाल हो गया था हज़रत खदीजा का। हज़रत खदीजा मुसलमानों की माँ है, नबी अलैहिस्सलाम की पहली बीवी। जब उनका इंतकाल हो गया तो हज़रत आयशा कहती थी ना कि आप उस बुढ़िया का जिक्र बार बार क्यों करते? तो नबी ने कहा, आयशा अब देखें, हमसे अगर कोई कह दे, हमारी माँ के बारे में आके कान भर दे, तो या तो शौहर माँ के खिलाफ हो जाता है या तो बीवी के खिलाफ हो जाता है। यही होता है ना इस दुनिया में, या तो माँ को छोड़ भगा दिया जाता है, और ऐसा भी होता है लोग अपने माँ के भी मुखालिफ हो जाते हैं। नबी ने देखी कितनी प्यारी बात की, हज़रत खदीजा के बारे में हज़रत आयशा ने कहा, बार बार उनका जिक्र क्यों करते? तो नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी उसके साथ फरमाया कि आयशा मुझे खदीजा के बारे में तकलीफ ना देना। जब सारे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था तो खदीजा ने मेरा साथ दिया था। अब आप बताएं, नबी की सीरत है, अगर आपकी बीवियां ऐसी नहीं होंगी, नेक भली औरतें हैं, लेकिन अगर आपके घर का कोई फर्द, मसलन आपका बच्चे ही आके आपके भाई यानी अपने चचा की कोई बुराई करे और आप कह दें कि बेटा वो मेरा भाई है, तुम नहीं जानते कि उसने मेरे साथ क्या क्या एहसान किया, तो बताएं आपका बेटा अगली बार करेगा? में
کہ 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند کرنا مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جائز نہیں ہے. یعنی آپ کی کچھ نا اتفاقی ہے بھی تو 3 دن کے اندر معاملہ نپٹا لیجیے. اس سے زیادہ نا اتفاقی رکھنا یہ دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں, غلطیاں معاف کرنا سیکھیے. نبی علیہ السلام نے کہا اچھائیوں پہ نگاہ رکھنا. اسی طرح اپنی بیٹوں پہ شفقت کریں, اپنی اولاد. کیوں آپ کی اولادوں کو دوستوں کے ساتھ پارک میں جانا پڑتا ہے؟ کبھی آپ ہی لے کے چلے جائیں. عجیب لگ رہا ہے تھوڑا سا, لیکن ٹھیک ہے کم سے کم دوستوں کے ساتھ جائے گا تو گٹکا پانی کیا کیا کرے گا, لیکن آپ کے ساتھ جائے گا تو اتنی تو پابندی ہوگی نا. ورنہ لاکھوں روپے لگا کے جائیں اور نہ صحیح سے عبادت ہو تو بتائیں, ہے کہ نہیں؟ تو یہ کہ اپنی عبادت سیکھ کے جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میاں سعادت کے اندر حدیث پاک موجود ہے, المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحون. بغیر علم سیکھے عبادت کرنے والا اس گدھے کی طرح ہے جو محنت تو کرتا ہے لیکن اس کا پروموشن نہیں ہوتا. وہ اسی کھوٹے میں لا کے شام میں باندھ دیا جائے. آپ نے نماز کا طریقہ نہیں سیکھا, آپ کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. آپ پڑھ تو رہے ہیں لیکن صحیح طریقہ نہیں جانتے. اسی طرح لوگ عمرے حج پہ جا رہے ہیں, طریقہ ہی نہیں سیکھے, ہے نا؟ تو طریقہ سیکھیں, صحیح طریقہ سیکھیں اور سیکھ کے جائیں. اور کوشش کریں ہم نہ بھی جائیں تو ہم تبدیل کر لیں اپنی زندگی کو. ہم مکہ شریف جائیں تو وہاں سے تبدیل ہو کے آئیں, یعنی ہمارے اندر چینجنگ ہونی چاہیے. کچھ نمازوں کی پابندی, غیبت چگلی سے ہمیں بچنا چاہیے. ہم سے کوئی دوسروں کے بارے میں کہے تو ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ ہم سے دوسروں کے بارے میں باتیں نہ, ہے نا. یہ پیٹھ پیچھے چگلی کرنا ایسے ہی ہے کوئی بات. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک روایتوں سے مفہوم ملتا ہے اور غالباً قرآن مجید میں ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کر رہا اپنے مومن بھائی کی ایسے ہی ہے جیسے اس کا گوشت کھانا, ہے نا. گوشت کا مردار, قرآن پاک میں یہ باتیں امام صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کا گوشت کھا لینا کاٹ. اب آپ سے کوئی آپ کے بھائی کی یا کسی کی برائی کرے تو اس سے یہ نہ کہیے کہ مت کرو, کہیے یہ بتاؤ یار کہ اس کا گوشت کھاؤ گے تو اچھا لگے گا, کہے گا نہیں. تو آپ کہہ دیجئے قرآن میں ہے کہ جو پیٹھ پیچھے برائی کرے وہ ایسے ہی ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اسے محبت سے سمجھائیں, تکبر کے ساتھ نہیں کہ ہاں نماز کیوں نہیں پڑھتے, اب ہم تم سے بات نہیں کریں گے اور تم نماز بے نمازی ہو. یہ پیار سے سمجھانا سیکھیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور ان مرد حضرات ایسی خوشبو لگا سکتے ہیں جو مہکے دور تک, اور عورتیں ایسی لگا سکتی ہیں کہ وہ دکھے لیکن مہکے, ہے نا, مہکے نہ دور, ایسی خوشبو. ہاں اپنے شوہر کے لیے شنگار کرنا صرف بند کمرے میں, غیر محرم تک نہیں جانی چاہیے, تو یہ جائز ہے شوہر کے لیے. تو بہرحال میں بتا ہی رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے کوئی صحابی تھے. اب دیکھیں کیسے تربیت کی جاتی ہے. وہ کوئی زیور وغیرہ پہنا ہونا نہیں, مرد کو صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننی چاہیے 4.5 گرام ماشا سے کم. تو وہ نبی کے پاس آئے نا تو نبی علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا نہیں, اپنا منہ پھیر لیا. پھر ادھر سے آئے تو پھر ادھر پھیر لیا. تو پریشان ہو گئے کہ نبی ہم سے منہ کیوں پھیر رہے ہیں. تو پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا, تو انہوں نے بتایا تو انہوں نے فوراً اپنے زیور اتارے, ہے نا. ایک بار محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے. ایک نوجوان کھڑا ہو اور دوڑ کے اپنی خالہ کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی. اس نے اپنی خالہ سے لڑائی کر رکھی اور واپس آیا نا تو نبی نے فرمایا کہ جس محفل میں رشتے توڑنے والے بیٹھے رہتے ہیں اس محفل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اپنے ناراض رشتہ داروں کو اللہ کے لیے منائیں. جیسے امام صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے تو اب ہم آئے ان کو منانے کے, حافظ جی معاف کر دیجیے, انہوں نے بھگا دی, بھاگے. ایسے نہیں ہے, مان لیجیے یہ میرے پاس ہے, ہم نے بھگا دی, جائیے نہیں معاف کرے تو میرا دل تو ٹوٹ جائے گا. لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے جائیں گے نا کہ میں نے معافی ان کو منانے کے لیے تھوڑی نہ مانگی, میں نے اس لیے مانگی کہ اللہ راضی ہو جائے. پتہ چلا ہماری مائیں بہنیں ناراض رشتہ داروں کو فون کر لیا کبھی, اب اس نے فون کاٹ دی. تو آپ نے اپنے حصے کا کام کیا. روایتوں میں آتا ہے جو صلح میں پہل کرتا ہے, حدیث پاک ہے کہ جو صلح میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پہلے جنت عطا فرماتا ہے. یعنی 2 لوگوں میں لڑائی ہوئی, جس نے صلح میں پہل کی اللہ اسے پہلے جنت عطا فرماتا, اور اس نے صلح نہیں بھی کی تو آپ کو تو پہل کرنے کا ثواب ملا. تو تھوڑا سا اپنا رویہ طریقہ بدلیں اور عبادتیں کریں, نمازوں کی پابندی کریں جیسے اللہ رسول کا حکم ہے ویسے, اور اپنے اخلاق رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, ماں باپ جیسی نعمت آپ کے پاس ہے اس کی قدر کیجیے. تمام اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں بھلائیاں نصیب فرمائیں, ہم سب کے تمام پچھلے گناہ معاف فرمائیں. ہمارا طریقہ ہے کہ محفل کے آخر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں. تو ہماری مائیں بہنیں
اتنے تیز پڑھیں کہ خود سنیں اور آپ لوگ تھوڑی آواز سے پڑھیں. میرے ساتھ توبہ کے جو کلمات ہیں وہ دہرا لیں. استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کلی من کلی ذنب ذنب واتوب واتوب الیہ. الیہ. یا اللہ یا اللہ میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. توبہ کرتا ہوں. یا اللہ یا اللہ میری توبہ میری توبہ قبول فرما. قبول فرما. آنے والی زندگی آنے والی زندگی ہمیں نیکیوں نیکیوں اور بھلائیوں میں اور بھلائیوں اپنی میں مرضی کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. گزارنے کی توفیق عطا فرما.